آج تک تو مرزا پوری حدیث پڑھتا نہیں تھا صلح حسن والی ہیں، آج اب کہتا ہے جی یہ مولوی حضرات پوری حدیث صلح حسن والی پڑھ کے سناتے نہیں ہیں، وہ تو پہاڑوں جیسا لشکر لے کے آئے تھے۔ اب اس کے اندر اس حدیث پہ جتنا ڈرامہ مرزا انجینئر نے کیا ہے کائنات میں کسی نے نہیں کیا، یقین کریں۔ اور ایک حدیث کے اندر سے رافضیت کو نکال کے پیش کرتا ہے، مگر اسی حدیث کے اندر جو دوسرے الفاظ ہیں ان کو سامنے لانے کی کوشش نہیں کرتا، حتیٰ کہ اپنے پفلٹ کے اندر جب اس نے یہ حدیث لائی 2704 نمبر، اور دوسری جو روایت ہے اسی صلح حسن والی جو دوسری روایت ہے 7109 بخاری میں، یہ دونوں روایتیں جب اپنے پفلٹ کے اندر لائیں، اردو ترجمہ لکھتی ہوئی ڈنڈی ماری، پوری بات نہیں بتائی، پوری بات نہیں بتائی۔ ہائے 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 ہائے، کہتا ہے مولویوں نے پوری حدیث نہیں بتائی۔ آج سے 8 مہینے قبل میں نے اسی کے اوپر کلپ ریکارڈ کروایا تھا، صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے اس موضوع پر۔ تو سب سے پہلے مرزا کی پوری چینل کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں صلح حسن کے اوپر، اور صلح حسن والی یہ روایت کی ہسٹری پورے مرزا کی 10 سالہ کی جو ویڈیوز ہے ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور میرا کلپ بھی دیکھ لیں 8 مہینے پہلے والا۔ اس سے میرے کلپ سے پہلے مرزا نے اس حدیث کو کبھی پورا پیش ہی نہیں کیا تھا۔ یہ حسن بھاڑوں جیسا لشکر لے کے آئے، یہ حدیث پہلے مرزا کبھی بیان ہی نہیں کرتا تھا پوری، یہ تو اب آگے اس نے پوری بیان کرنا شروع کی ہے۔ اب اس نے اس میں ڈنڈی کیا ماری ہے؟ سب سے پہلے یہ کہتا ہے جی صلح حسن والی جو روایت ہے پوری نہیں پڑھتے علماء، اس میں تو یہ ہے کہ حسن لشکر لے کے آئے تھے، بہت بھاڑوں جیسا لشکر۔ میں نے کہا اس کے اندر یہ بھی لفظ ہیں، جب جو ہے نا عمر بن عاص نے کہا نا کہ یہ کبھی بھی نہیں لوٹیں گے حتیٰ کہ اپنے مخالفین کو بگاڑ نہ دیں، اور اپنے مخالفین کو یہ لشکر جب تک شکست نہیں دے گا واپس نہیں لوٹے گا، تو 2704 نمبر روایت کے اگلے لفظ یہ ہیں کہ فقال له معاویۃ وکان واللہ خیر الرجلین، تو وہاں پر لفظ ہے یہ کہ وہ جو ہے پھر معاویہ نے خطاب کیا، فقال له معاویۃ، پھر معاویہ نے کہا، وہ کون معاویہ؟ وکان واللہ خیر الرجلین، وہ معاویہ جو بہتر تھا ان میں۔ اب یہ ترجمہ کرنے والوں نے بریکٹ لگا کے کہیں عمر بن عاص کا نام لکھ دیا، کہیں کس کا نام لکھ دیا، حالانکہ جتنے بھی عربی سمجھنے والے علماء ہیں وہ فقال له معاویۃ، تو اس میں واللہ خیر الرجلین کی جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف راجع ہے؟ اس کا مرجع کون ہے؟ اس کا جو ترجمہ ہے صحیح، آپ علماء جو بھی اس فن کے ماہر ہیں میرے سے کلام کر لیں کہ یہ جو وکان واللہ خیر، کہ واللہ خدا کی قسم معاویہ بھی بہتر تھے ان سے۔ کیا مطلب یہ کہ جو پہاڑوں جیسا حسن لشکر لے کے آئے تھے، ادھر معاویہ کے پاس بھی وہ کوئی خالی ہاتھ چوڑیاں ڈال کے نہیں بیٹھے تھے، جس سارے خلافت علی علیہ السلام کے اندر جس نے مولا علی کو چین کا سانس نہیں لینے دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاویہ کے پاس کمزور لشکر تھا؟ جس معاویہ کے پاس اتنا بڑا لشکر کہ جناب صفین کے اندر کیا ہوا، معاملات کیا ہوئی، تاریخ پڑھ کے دیکھیں رفع دفع کام کیسے ہوا تھا۔ معاویہ کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، اور امام حسن کے لشکر کے جو ہے مقابلے میں واللہ وکان واللہ خیرن، معاویہ کے پاس بھی وہ بہتر تھے حسن کے لشکر سے، ان کے پاس بھی کافی بڑی تعداد تھی جناب لشکر کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب وہ اتنا بڑا لشکر لے کے آئے تو معاویہ جو ہے ان کے پاس 10 لوگ بھی نہیں تھے؟ غلط سمجھتے ہیں آپ۔ معاویہ کی اس وقت حکومت اور خلافت تھی، اور جس کی حکومت اور خلافت ہوتی ہے اس کے پاس وہ نہتے نہیں ہوتے، ان کے پاس بڑے لشکر ہوتے ہیں۔ معاملہ جو ہوا اصل میں وہ اس روایت کو غلط کوٹ کیا گیا، مرزا نے کیا، اور تمام لوگ جو رافضیت پھیلاتے ہیں وہ روایت کو غلط کوٹ کرنا ان کا مقصد ہے۔ جب حسن ابن علی معاویہ بکتاب امثال الجبال کے لفظ ہے کہ ایک بڑا لشکر لے کے جب آئے، فقال عمر بن عاص نے کہا کہ انی ارا کتائب اللہ تولوا حتی تقتلوا، تو عمر بن عاص نے بھی کہا کہ جی بہت بڑا لشکر لے کے آئے ہیں، تو آگے سے حدیث کے لفظ ہے وکان واللہ خیر،
کہا کہ ہم بھی تو کوئی چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھے. معاویہ بولے جو ان سے بہتر تھے. حسن کے لشکر سے بڑا لشکر معاویہ کا تھا, جس نے مولا علی کی پوری خلافت کے اندر, جو مولا علی شیر خدا ہیں, حیدر کرار ہیں, جس لشکر نے مولا علی کے سامنے سرنڈر نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایرا گہرا لشکر تھا؟ کبھی بھی ایسا نہیں تھا. پوری خلافت علی کے اندر جس لشکر نے مولا علی کے لشکر کو چنے چبوائے اور کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا اور لشکر چکا نہیں. آپ سمجھتے ہیں جب حسن اتنا بڑا لشکر لے کے آئے تھے, اور وہ لشکر جو حسن لے کے آئے تھے وہ تھا کیسا؟ دیکھیں پوری بات, یہ کسی کی تنقیص صحابہ میں کسی کی تنقیص ہم نہیں کر رہے, یا آل بیت میں کسی کا نقص بیان نہیں کر رہے. حدیث جو ہمارے پاس پہنچی ہے, دیکھیں فیصلے کیے جائیں اگر اہل بیت کے جو ہے نا کریکٹر اور ان کی جو ہے نا عمل کے اوپر, تو پھر اہل بیت کا عمل تو یہ ہے کہ امام حسن نے سرنڈر کر دیا اور اب معاویہ کے ہاتھ بیعت کر لی تو بات ختم ہو گئی. پھر جنی روایتیں اٹھا کر کے رافضیوں کے منہ میں مارو, پھر تو سمپل سی فیصلہ یہ کرو, یہ حدیث اٹھا کے منہ میں مار دو, جو حسن نے کیا اس پہ آمین کرو. اگر روایتوں کو دیکھنا ہے پھر روایت جو کہہ رہی ہے پوری بات بتاؤ. جو حسن لشکر لے کے آئے تھے, اس حسن جب حسن علیہ السلام نے بیعت کی, جامع ترمذی میں اسی لشکر کے بارے میں ہے, لشکر والوں نے کہا کہ اے آر المسلمین, اے مسلمانوں کو منہ کالا کرنے والے حسن, لعنتیں کی امام حسن علیہ السلام پہ. کس نے؟ اسی لشکر نے, جس لشکر کے بلبوتے پہ حسن جو ہے وہ معاویہ کا لشکر توڑنے کے لیے آئے تھے. تو معاویہ کا لشکر کوئی عام لشکر نہیں تھا. خلافت علی میں اس لشکر نے ہار نہیں مانی, سرنڈر نہیں کیا, پورا دور علی گزر گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حدیث کے لفظ کیا ہے 2704 نمبر میں؟ جب بڑا لشکر دیکھا نا امام حسن کا, تو عمر بن عاص نے کہا کہ معاویہ بہت بڑا لشکر لے کے آئے ہیں حسن علیہ السلام. تو آگے سے کہا فقال لہ معاویہ, ہائے ہائے ہائے. راوی کہتا ہے کہ معاویہ نے کہا وکان واللہ خیر, وہ معاویہ جو بہتر تھا حسن کے لشکر کے سے, بڑا لشکر جس کے پاس تھا. معاویہ بہتر تھا اپنے لشکر کے اعتبار سے, جنگجوؤں کے اعتبار سے. حسن علیہ السلام کے لشکر میں کون سے جنگجو تھے؟ وہ آدھے منافق تھے جو حسن علیہ السلام کو گالیاں دے رہے تھے. جامع ترمذی کی روایتوں سے لے کر مسند احمد تک میں دلیل کے انبار لگا دوں, شیعہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ انہوں نے گالیاں نکالی امام حسن علیہ السلام کو جب امام حسن نے بیعت کی, اور آخر میں زہر دینے والوں میں بھی امام حسن علیہ السلام کے لشکر والوں کا ہاتھ تھا, جو معاویہ سے بغض رکھتے تھے اور خوارج میں سے تھے, درمیان میں لڑواتے تھے. تو حدیث کے پورے لفظ مرزا بھی آج بھی بیان نہیں کر رہا, پوری حدیث آج مرزا بیان آج بھی نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ حدیث سے چھانٹ کے رافضیت نکالنا مقصود ہے مرزا کا, بس. اور میں حدیث وہی پڑھ رہا ہوں. بڑا لشکر لے کے آئے. عمر بن عاص نے کہا کتنا بڑا لشکر ہے کہ اپنے مقابل کو بچھاڑ کے چھوڑے گا. تو آگے سے راوی کہتا ہے پھر معاویہ بولے وہ جو ان سے بہتر تھے. آئے ہائے راجلین, ترجمہ کر مولوی اپنے ضمیروں کے پیمانے اٹھا کر لے آ, اور اپنے ترجمے کے اوپر وکان واللہ خیر رجلین, اور یہ وکان, یہ کانا کا معنی یہ بھی بتاتا ہے کہ جو یہ معاویہ کے پاس وہ لشکر تھا جس نے صفین کے اندر اپنے مد مقابل کو چنے چبوائے تھے. لشکر والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, اس لشکر نے کیا کیا تھا, آخری دم تک مولا علی اپنی ساری ڈیمانڈز لیتے لیتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, شہید ہو گئے. عبدالرحمن بن ملجم ملعون نے شہید کر دیا, مگر معاویہ کو بچھاڑ نہ سکے اس لشکر نے, سرنڈر نہیں کروا سکے. یہ ایسا لشکر تھا معاویہ کا. تو معاویہ کا اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ کیا معاویہ ڈر کے صلح کی ہے؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو جہل یہ کہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے حسن کے لشکر کو دیکھ کے ڈر کے صلح کی ہے, تو سب سے بڑا جاہل وہ ہے. پہلی بات تو یہ پہلا نقطہ آ گیا. اب دوسرا نقطہ بھی سنو کہ جب یہ بات دیکھی تو معاویہ نے پہلا سوال عمر بن عاص سے کیا کہ وہ بھی لڑیں گے ہم بھی لڑیں گے. اب حدیث کے لفظ جو ہے پڑھ کے کون سنائے گا؟ حدیث کو تروڑ مروڑ کر اپنی مرضی سے گھماتے جاؤ, اپنے فرقے لانچ کرتے جاؤ, کیا پرواہ ہے؟ یہ عوام جو سامنے سن رہی ہے اس بیچارے کو کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ اے امر لفظ ہے حدیث کے, یہ 2704 پڑھ رہا ہوں. اے امر بن عاص
ان قاتل ہاؤلائی ہاؤلائی بہاؤلائی ہاؤلائی، یہ لفظ ہے حدیث کے کہ اے عمر کہ انہوں نے ہم کو اور ہم نے ان کو، جب ہم قتال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے معاویہ نے یہ نہیں کہا کہ ہائے ہمارے پاس تو بندے نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، اتنا بڑا لشکر آ گیا اب حل نکالو، ایسا نہیں ہے. کہا کہ وہ بھی قتل کریں گے، ہم ان کو قتل کریں گے. تو کیا ہوگا کہ لوگوں کی امور من لی بے امور الناس، تو لوگوں کا یہ جو بوڑھے ہیں، کیونکہ حسن نے چڑھائی کی ہے، یاد رکھیں حملہ آور کون ہوا؟ حسن علیہ السلام. تو جہاں پہ تمبو لگی ہوئی تھی معاویہ کے شام کے اندر یا جو مقام بھی تھا، اس کے اوپر کیا تھا کہ وہاں پر عورتیں موجود تھیں، بچے موجود تھے، بزرگ بھی تھے، کیونکہ معاویہ کوئی جنگ کے لیے باہر نہیں نکلے تھے. جنگ کے لیے کون آئے ہیں؟ حسن علیہ السلام. جب آپ لشکر لے کے چڑھ دوڑے تو آگے عورتیں بھی تھیں، بزرگ بھی تھے، بچے بھی تھے. تو معاویہ نے عمر کو کہا کہ جنگ تو ہم کر لیں گے، ہم پرانے کھلاڑی ہیں اور ہم نے بڑے بڑے کو دیکھا ہوا ہے میدان جنگ کے اندر، ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے. عمر بن عاص، اور اسی لفظ کی نشاندہی راوی نے خود کی، فقال له معاویہ وکان واللہ خیر، خدا کی قسم معاویہ بہتر تھے ان لشکر والوں سے، جو لشکر بہت بڑا عمر بن عاص کو لگ رہا تھا. تو کہا کہ ہم نے تو بڑے بڑے لشکر کو دیکھا ہوا ہے، ہم تو کوئی نئے لڑ نہیں رہے، ہم ان کو ماریں گے، ان کا لشکر بڑا ہے تو وہ ہمیں بھی ماریں گے. لیکن من لی بے امور الناس، یہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ من لی بے نسائہم، اور یہ جو عورتیں ہیں ان عورتوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اے عمر، ہائے ہائے ہائے، من لی بدعاتہم بدعاتہم، یہ جو سامنے سامان پڑا ہوا ہے، مال ہے، ان کے جان اور مال کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہائے 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 ہائے. فبعث الیہ رجلین من قریش، کہا کہ پھر اس طرح کرو کہ عورتوں کا، بچوں کی ان رکھوالی کا مسئلہ ہے تو اس جو ہے صلح کرنی چاہیے. جاؤ جو ہے اپنے قریش کے لوگوں سے 2 لوگ بھیجو، جو پچھلی ایپیسوڈ میں تفصیل بتا چکا. پھر وہ لوگ گئے. اب مرزا نے یہاں پہ چلاکی کھیلی ہے. آیا مرزا گیمر تو کوئی ہو تو اس جیسا ہو، خدا کی قسم ڈبرو کو مار جاؤ، گھماؤ ڈبرو. کس نے حدیثوں کو کھولنا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ آل محمد کو جو ہے وہ خمس جو ہے نا کیا کریں، ان کا صلح کرتے ہیں. اور سورۃ الانفال میں لکھا ہے اگر جنگ میں کافر بھی صلح آفر کرے نا تو کر لینا. نبی اسلام نے کی تھی صلح حدیبیہ. یہ صلح اگر معاویہ ابن ابی سفیان حضرت علی کو آفر کرتے تو وہ بھی قبول کر لیتے. اور صلح کا مطلب ہی ہے شرائط کے اوپر. جی صلح حدیبیہ میں امپلائیڈ ہے کہ شرائط ہیں. دونوں طرف جب پارٹیاں بیٹھتی ہیں صلح کسی ٹریٹی کے اوپر ہوتی ہے. وہ میں نے ان کی صلح حسن کے پیچھے تو چھپتے تھے، پھر میں نے بتایا وہ منسوخ ہو گئی، کسی شرط پہ عمل نہیں ہوا سوائے آپ مال میں سے حصہ دیں گے، مولا علی پر سب و شتم نہیں ہوگا، اور جناب جو ہے اور جو بہت ساری شروط مرزا نے بیان کی ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. کسی بھی حدیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ کوئی یہ شرطیں جو مرزا بیان کر رہا ہے، کوئی ایک شرطیں بھی مرزا صاحب کہانیاں کیوں کروا رہے ہیں؟ آج تک تو کہتے ہیں کہ مولوی کہانی کرواتے ہیں. خدا کی قسم میرا چیلنج ہے، جو کتابوں سے نکال کے لاؤ سند صحیح کے ساتھ کس حدیث کی کتاب میں ہے. ہاں، اور دور کی تاریخ کی کتابیں ہیں، دور کی تاریخ کی کتابیں. اگر دور کی تاریخ کی کتابوں سے تم صلح حسن کی شرائط نکال کے لاؤ گے تو میں قریب کی حدیث کی کتابوں سے مناقب معاویہ کی روایتیں نکال کے دکھاؤں گا. نہیں، جب اپنے مطلب کی بات نہ ہو تو بخاری سے نکل آئے تو نہیں ہے جی تم کوئی کسی کی مناقب ہو ہی نہیں سکتے. ایک صحابی ہے اس کو صحابی نہیں ماننا، ٹھیک ہے. اور اگر اپنے مطلب کی بات حدیث چھوڑیں، تفسیر چھوڑیں، تاریخ پہ چھوڑیں، اور تاریخ کے بھی دور کی کتابیں ان سے اگر اصحابہ سے مل جائیں شرائط صلح حسین تو وہ اٹھا کر کے اپنے پفلٹ میں ڈال کے کہتے ہیں دیکھو جی میں نے ایٹم بم پھوڑا ہے. تیری ماں کی سری نہیں ہے، بم پھوڑا ہے، حدیث کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے. تیری تو ماں ہیز تک نہیں روک سکتی، تو بم کیسے پھوڑ سکتا ہے؟ جی بابا پیشاب نہیں روک سکتے، اس کی ماں ہیز روک سکتی ہے؟ ذرا بتانا لالا صاحب مجھے. عجیب ڈرامہ ہے. اگر جو اللہ کی تعریف کرتے ہو یہ نبیوں کی توہین، نبیوں کی تعریف کرتے ہو یہ
اولیاء اللہ کی توہین، یہ کون سا بھائی توہین ہے؟ توحید ہے؟ بابے جی ہمارا نبی جو ہے وہ ہمارا بابا ہے، باقی جو ہے یہ تمہارے بابے تو پیشاب نہیں روک سکتے، تو اب بکر عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور آج کل ایک نیا ڈائلاگ نکالا ہے اس نے، نیا ڈائلاگ کیا نکالا کہ ہمارا بابا کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیے ذرا، یعنی نام یوز ادھر کرے گا توہین باقیوں میں کرے گا، پہلے اللہ کا نام لے گا اور اللہ کے نام کی آڑ میں نبیوں کی توہین۔ کہتے نہیں انجینئر صاحب کو اپنا ابا ہی نہیں مل رہا، سرکار آپ نے اپنا ابا بدل لیا اور کتنے ابے بنا لیے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفیوں میں بھی بریلوی، دیوبندیوں کے اندر بھی حیاتی، مماتی۔ ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو نبی امت کے روحانی باپ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے، لیکن یہ ہے ادبی ہے۔ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور تمہارے امام وہ ہے کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا۔ اب یہ گالی ہمیں تو کوئی نہیں دے سکتا، ہمارے نبی کے تو کپڑے نہیں اتارے گئے۔ ہاں وہ ابو داؤد میں حدیث موجود، ترمذی میں موجود، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہ اونگ طاری ہو گئی، اور اسی میں ایک غیبی آواز آئی، یہ والی نہیں جو کہتے ہیں آواز آئی، نہیں، خواب میں، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں، جو خواب ہے، وہ خواب کی حالت میں وہ غیبی خبر آئی کہ نبی علیہ السلام کو ان کے کپڑوں کے سمیت غسل دیا جائے۔ تمہارے اماموں کی شلواریں اتری ہیں جب وہ مرے ہیں، اور ہمارا امام وہ ہے جسے کپڑوں سمیت غسل دیا گیا۔ ہاں لا کوئی ہمارے امام جیسا امام۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے۔ پھر نبیوں کو نام لے کر کے اولیاء اللہ کی توہین، کہتا ہے ہمارا بابا وہ ہے جس کو جو ہے دفن کرتے ہوئے غسل دیتے ہوئے کپڑے نہیں اتارے گئے، محمد رسول اللہ ہمارا بابا ہے۔ تمہارے بابے وہ ہیں جن کے کپڑے اتارے گئے ہیں۔ میں نے کہا مرزا جی بتاؤ، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے کپڑے اتارے گئے نہیں؟ حسن و حسین کے کپڑے اتارے گئے کہ نہیں؟ تو کیا مطلب تمہارا؟ اگر رسول اللہ کے کپڑے نہیں اتارے گئے تو باقی سارے کے جن کپڑے اتارے جاتے ہیں یہ ان کے بابوں کی یہ کوئی توہین امیز جملہ ہے؟ یہ تو شریعت کا مذاق ہے۔ کپڑے اتار کر غسل دینا کسی بھی غیر نبی کو یہ شریعت کا عنصر اور واجبات میں سے ہے۔ اب ایک رکن شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نبی کی تعریف کی آڑ میں، یعنی نبی کی تعریف کرتے ہوئے، نبی کی شان بیان کرتے ہوئے کہ دوسرے نبی کی شریعت کے ایک رکن یعنی مردے کو نہلانے کے رکن کی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ کون سی توحید ہے اور یہ کون سا جو ہے نا شان مصطفیٰ ہے؟ آج دن تک میں نے نہ کتابوں میں دیکھی ہے نہ کسی عالم کی زبان سے سنی ہے ایسی تعریف۔ ایسی تعریف تو جو ہے انبیاء کی منافق بھی نہیں کرتے تھے ظالم، وہ بھی تو اچھے لفظ کہتے تھے بعض اوقات۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے آج۔ تو کہتا ہے تمہارے بابوں کے تو کپڑے اتارے جاتے ہیں جناب ان کے دفن کرنے کے لیے، میرا بابا محمد رسول اللہ ہے، ان کے کپڑے نہیں اتارے گئے، تو مجھے بتا علی علیہ السلام کے کپڑے اتارے گئے کہ نہیں؟ حسن و حسین کے کپڑے اتارے گئے کہ نہیں؟ بتا ذرا۔ اگر ان کے کپڑے نہ اتارنا ہی افضلیت ہے اور باقیوں کی تنقیص ہے تو داتا علی اجویری کے تو کپڑے اتار کے وضو کروایا گیا ہوگا، بتا حسن و حسین کے کپڑے اتروا کے کروایا گیا کہ نہیں کروایا گیا؟ بتا۔ یہ شریعت کے ارکان کا مذاق ہے، عجیب معاملہ ہے، ڈبرو کمایا جا رہا ہے یہ، یعنی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ انبیاء اور پیشاب نہیں روک سکتے، یہ لفظ بولے ہیں ظالم نے۔ یہ کیوں سے اللہ کی تعریف ہے؟ یا اللہ تو بڑا عظیم ہے بس تیرے نبی تو پیشاب نہیں روک سکتے۔ وہ یہ تعریف کرنے کا کون سا طریقہ ہے کہ ایک کی تعریف کرتے ہو یہ دوسرے کی تنقید کرتے جاؤ؟ یہ کون سا تعریف ہے؟ جناب مرزا کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے مگر اپنا حیض نہیں روک سکتی۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ ہے تو حقیقت ہے کہ حیض نہیں روک سکتی ہے، مگر ایسا کہنا شان کے خلاف ہے، عورت کی شان کے خلاف ہے۔ وہ جی بابے پیشاب نہیں روک سکتے اور مریم علیہ السلام اور ان کا بیٹا جو ہے وہ تھے پھاقے کی حالت میں تھے، تو تم جو ہے یہی پیش کرنا ہے تو یہ پیش کرنا کہ مریم علیہ السلام کا وہی بیٹا بچپن میں کلام کرتا ہے پھر اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، تو اس طریقے سے تعریف کر۔ یہ کون سی تعریف ہے کہ جناب فاقے میں تھے؟ تو بتا ذرا انبیاء پیشاب روک سکتے ہیں نہیں روک سکتے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی بھائی پیشاب۔ کوئی کل یہ کہے نہیں جی جو ہے تمہارے بابے تو سانس بھی نہیں روک سکتے، ہمارا دعویٰ کعبہ ہے بھائی بابے پیشاب روکتے ہیں، بابے سانس روکتے ہیں۔ اور جی تمہارے مشکل کشا جو ہیں، تمہارے مشکل کشا تو اپنی سانس بھی نہیں روک سکتے،
تو بھائی ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ سانس روک سکتے ہیں؟ یہ تو مذاق ہے یا یہ عجیب بات ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی جو نیچر ہے، اب کوئی کیا ہے جس وہ اپنی سانس نہیں روک سکتے، تمہاری مشکل کشا کیسے ہوں گے؟ کوئی کہے فرشتے تو خود کھا نہیں سکتے، تمہاری ہیلپ کیسے کریں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی فرشتے نظر نہیں آتے تو بدر میں ہیلپ کے لیے کیسے آ گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کوئی لاجک ہے؟ مذاق چل رہا ہے یہاں پر. تو آتے ہیں، سوری میں باہر نکل گیا، آتے ہیں حدیث کی طرف. تو صلح حسن کے اوپر کیا ہوا؟ کہا کہ معاویہ کے پاس بھی لشکر تھا. پھر معاویہ نے جب دیکھا کہ لڑائی ہوگی دونوں طرف سے، اور ہمارے ہاں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور امیر معاویہ کا سب سے بہترین سٹینڈ تھا حضرت معاویہ کا. یہ ان کی پوری خلافت کے دور میں اتنا اچھا سٹینڈ میں نے ان کا نہیں دیکھا جو یہ سٹینڈ تھا. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس معاملے میں ان کی کئی خطاؤں کے اوپر میری اپنے کلپ ہے کہ ان کی خلافت میں کون کون سی رکائز تھے. ہم یہ الگ معاملہ ہے، بشریت انسان کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. قرآن میں انبیاء کی جو ہے بعض لفظوں کو بیان کیا ہے، چاہے وہ غیر ارادی طور پر ہوں، لیکن بیان کیا ہے قرآن نے. جب آدم کو حکم قطعی تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَ، آدم سے پھر بھی سرزد ہو گیا، اور اوپر سے وعید تھی فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے معاف کر دیا تو بات ختم ہو گئی. اب ہم قرآنی ان آیات کے اوپر بحث نہیں کریں گے، اور آدم علیہ السلام پر کوئی سب و شتم یا ان کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، ان کی تنقیص بیان نہیں کریں گے. اب ہم آدم علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے یوں نہیں کہیں گے کہ آدم سے تو یہ ہوا تھا، اب ایسے نہیں کریں گے. قرآن کی وہ آیات ہم اب پیش نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اب شان نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے. کسی نبی کی تنقیص کو بیان کرنا، ان کی چاہے وہ قرآن میں ہی کوڈ ہوئی ہے اس طریقے سے بیان کرنا، ان کی اہانت پہ مبنی کلام کرنا، یہ روا نہیں ہے. اسی طریقے سے معاویہ کی جو خطائیں ہیں وہ الگ بات ہے. بحث یہ چل رہی ہے کہ جب لشکر آیا تو معاویہ نے سب سے اچھا سٹان لیا. اگر وہ لڑائی کرتے تو کر سکتے تھے، پہلے اتنی جنگیں کی ہیں، یہ چھوٹی موٹی جنگ کا کیا فرق پڑتا تھا معاویہ کو؟ ریکارڈ اٹھا کے دیکھو، کوئی ہسٹری سے جو واقف ہے، مولا علی کی خلافت کو جس نے پڑھا ہے، مولا علی کی جنگوں کو جس نے پڑھا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ عمار بن یاسر اور ان کے گروہ والوں کو جو ہے سب سے مشکل ترین حالات سے گزرنا پڑا ہے معاویہ کا سامنا کرتے ہوئے. مولا علی کے لشکر کو سب سے مشکل حالات سے گزرنا پڑا ہے معاویہ کا سامنا کرتے ہوئے. تو معاویہ کے سامنے یہ جنگ کرنا کون سا مشکل تھا؟ 14 جنگیں تو پہلے لڑ چکے تھے. اور حدیث کے لفظ یہ ہے کہ معاویہ بھی ان سے بہتر تھے اپنی جنگ میں. تو پھر حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جب عورتوں کا معاملہ اور بچوں کا معاملہ دیکھا تو معاویہ نے صلح کا ہاتھ بڑھایا. اب مرزا نے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا. وہ نا صلح ہوتی ہے تو شرائط اور ٹریٹی کے اوپر ہوتی ہے، اور صلح کا مطلب ہی ہے شرائط کے اوپر. جی صلح حدیبیہ میں امپلائیڈ ہے کہ شرائط ہیں. دونوں طرف جب پارٹیاں بیٹھتی ہیں صلح کسی ٹریٹی کے اوپر ہوتی ہے. وہ ٹریٹی کے اوپر میری صلح ہوتی ہے. وہ شکل دیکھا اپنی بغیرت انسان. تو حدیث پڑھ کے سنائے گا ہمیں؟ جس کو عربی عبارت پڑھنے نہیں آتی وہ حدیث پڑھ کے سنائے گا ٹریٹی کے اوپر ہوتی ہے جناب صلح. What is the logic? Where is the treaty? Why you جو missing code in this hadith? ایک شرائط کوڈ کی امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں. یہ جو شرائطوں والا ڈرامہ ہے صرف شیعہ علماء کی کتابوں میں ہے اور سنی کئی تاریخ کی کتابوں میں ہے. حدیث کی کتابوں میں اور امام بخاری کی کتاب میں صرف ایک ہی شرط ہے، ایک ہی شرط جس کا جواب مرزا انجینئر مرتے مر جائے گا جواب نہیں دے گا. مرتے مر جائے گا جواب نہیں دے گا. بخاری میں اور حدیث کی ساری کتب میں صرف امام حسن علیہ السلام کی ایک شرط جو صلح کی شرط ہے وہ ایک ہی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام حسن نے کہا ہم آل عبد المطلب ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم بنو عبد المطلب ہیں. انا بنو عبد المطلب وقد اصحبنا من الاحاز المال. حسن نے کہا کہ صلح تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ ہم عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں، یعنی امیروں کے خاندان سے ہیں، ہم بادشاہوں اور رئیسوں کے خاندان سے ہیں، ہم
ہم حسن علیہ السلام عبد المطلب کی اولاد سے ہے، اور حسن مال لیے بغیر واپس نہیں جائے گا کہ قد اصبنا من حاصل مال، تیرے کو مال لیے بغیر نہیں جاؤں گا. نہیں ملکیت دی روٹیاں پتر، یہ پاوا ٹھوکے ہی میں پاوا نہیں، منجی نہیں ٹھوکی، منجی تو بعد نکال لینا. جی پہلا پاوا ٹھوکیا ترے باقی نے، پہلا پاوا ٹھوکے ہی جو قیامت تک تو کڑ نہیں سکے گا. بتا مینوں کہ حسن علیہ السلام نے بخاری میں ایک ہی شرط ہے کہ ملکیت کی روٹیاں لے کر کے حسن علیہ السلام نے، ایک علیہ السلام نے، ایک منافق بقول تمہارے، ایک جناب فاسق اور فاجر اور شرابی اور ناحق مال کھانے والے اور ظالم حکمران اور کاٹ کھانے والے ملکیت والوں سے مال لے کر کے صلح کی ہے جی. اور نہیں صلح حدیبیہ ہوئی تھی. اور پتر میرے بچے نہ کہانی نہیں کروانی. کافروں کے ساتھ صلح ہوئی تھی، کافروں کو حضور نے ساتھ نہیں بٹھایا تھا، کافروں کو حضور نے اپنی بسرن نہیں دی تھی، کافروں کو حضور نے مسلمانوں کا پیشوا اور خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، کافروں کے ہاتھوں میں ہاتھ حضور نے ہاتھ دے کر کے یہ نہیں کہا آؤ کعبۃ اللہ پر بھی اپنا. اور کافروں کی جو صلح ہوئی تھی حضور کے حدیبیہ کی صلح جو ہوئی تھی، اس کو تو صلح حسن پہ قیاس کرتا ہے ظالم. کافروں کو حضور نے صلح کی تھی اور کہا تھا اپنے یمن میں رہو، ہم اپنے یمن میں رہیں گے. یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں آپ ہمارے خلیفہ بن جاؤ، کافروں آپ ہمارے خلیفہ بن جاؤ، مسلمانوں کے امور کی دیکھ بھال تم لوگ کرو، بیت المال کی دیکھ بھال تم لوگ کرو، ہماری زکاتوں کی دیکھ بھال تم لوگ کرو، ہمارے مدینہ اور مکہ کی دیکھ بھال تم لوگ کرو، ہمارے سارے مسلمانوں کے خلیفہ تم لوگ بن جاؤ، مسلمانوں کے امور اور ان کی خلیفہ بن کے تم نمازیں پڑھاؤ، ہم پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں، تم ہمارے. وہ ایسے ہوا تھا. وہ بدتمیز بغیرت، اور تجھے تو حدیث بیان کرنے کا بھی چج نہیں ہے. پہلی بات یہ حسن کی صلح جو ہوئی اس میں جو شرائط ہے ایک ہی شرط ہے بس. باقی شرائط اگر تو لے کے آئے گا کتابوں سے، ابن حجر کی فتح باری سے یا وغیرہ وغیرہ، تو ابن حجر کی فتح باری سے ساری شرائطیں اٹھا کے لا اور اس پہ آمین کر، میں تجھے مرد مانوں گا، تیرا پورا شیش محل گر جائے گا. کیونکہ اس میں بھی یہ ہے کہ حسن علیہ السلام نے کہا تھا، فتح باری کے اندر ہے کہ اگر مجھے مال و دولت بھی دو معاویہ، اور تیرے بعد خلیفہ میں ہوں گا. جسے کاٹ کھانے والی ملکیت تو کہتا ہے، اس کی طالب تھے حسن علیہ السلام. بول ذرا. اور مانا مجھے اتنے پیسے تم دو گی. یہ ساری صلح کی شرائط میں اگر بیٹھ جاؤ گی نا تو صلح کی شرائط پہ اتنی ساری ملیں گی تاریخ کی کتب سے. اے مرزا، غلط بابے کے ساتھ تو نے پنگا لیا ہے. میں تجھے اتنا ننگا کروں گا خدا قسم تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. کیونکہ یہ مولویوں کی بس کی بات ہے، لیکن مولویوں کو کیونکہ ان کو وہ مؤدب ہیں، وہ ادب سے بندے کو اصلاح کرتے ہیں. میں تو مولوی ہوں نہیں، میں ہوں انجینئر، اور انجینئر کی رگ کو جانتا ہے. میں تو تمہاری طرح بدتمیزی والے لفظ بھی استعمال کروں گا. جب پاوٹ ہو گیا کہ بخاری کے اندر جی شرط ہے وہ کیوے کہ ملکیت کی مال اور روٹی مجھے دو. حسن علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاویہ اپنی ملکیت کی مال اور روٹی مجھے دو، کیونکہ ہم عبد المطلب وال جو ہیں، عبد المطلب کی جتنی بھی اولاد ہم ہیں، اب کون کون اولاد ہیں گن لو. ہم عبد المطلب جو ہے وہ مال و متاع سے رغبت رکھتے ہیں کہ انا ابو بنو عبد المطلب وقد اصبنا من هذا المال وان هذا الامه. بخاری کے لفظ یہ ہیں کہ ہم عبد المطلب کی اولاد، ملکیت کی روٹیاں کھانے کی عادت ہے، دو مال دو گے تو ٹھیک ہے. پھر آگے سے قریش کے جو دو لوگ گئے تھے معاویہ کی طرف سے، ان کو جو ہے نا انہوں نے کہا ہائے 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 کہ کہا کہ ہم، معاویہ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، نحن لک به فما سألها شيئا الا قال نحن لكم به فصالحه. ہائے ہائے ہائے، کہا کہ اتنا کچھ دیں گے کہ آپ یطلب الیک ویسألک، آپ راضی ہو جائیں گے. اتنا مال دیا معاویہ آپ کو، اتنا پیسہ دے گا کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. آپ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں، مال دولت آپ رغبت رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں،
ہم آپ کو اتنا مال دولت دیں گے کہ آپ یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ نہ کریں. بات سنو، آئے حدیبیہ، صلح حدیبیہ کی آڑ میں اب صلح حدیبیہ کے پیچھے جا کے چھپتا ہے مرزا. آئے 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 مرزا چھپتا کدھر ہے؟ حضور کی صلح حدیبیہ کے پیچھے جو کافروں کے ساتھ ہوئی تھی. ارے کافروں کے ساتھ صلح ہوتی ہے، اور جو حکومت، جو مسلمانوں پہ حکمران، ظالم حکمران حاکم ہو جائیں، ان کے ساتھ صلح نہیں ہوتی، جنگ ہوتی ہے. اگر صلح ہوتی تو کربلا میں میرا حسین کر لیتا. آئے ہائے او بھائی، کافروں کے ساتھ صلح ہوتی ہے، اور وہ صلح اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جنگ نہیں کریں گے، باقی اپنے اوقات میں رہو. کہیں اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ آؤ ہمارے خلیفہ بن جاؤ، ہمارے سر میں بیٹھ جاؤ. میں بڑی چیلنج سے اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور قرآن میں صلح کی یہی حکم بیان ہوا ہے. یہ بیان نہیں ہوا کہ ایک شخص جو مسلمان ہو اور وہ ظالم، فاسق، فاجر ہو. قرآن میں ایک پورا موضوع ہے، عنوان ہے، چیپٹر ہے کہ فاسق اور فاجر کا ساتھ دینے والا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وہ جو ظالم امام ہے اس کی پیروی کرنے والے اس کے ساتھ، ظالم امام کے ساتھ اٹھیں گے. بخاری اور مسلم کی روایات کے انبار لگا دوں. فاسق حکمران کا جو ہے نا اس کی پیروی کرنے والا وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ کے رسول نے حدیبیہ کے مقام پر جو صلح کی تھی، بعد میں انہی کافروں کے ساتھ جنگ کی تھی. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے ان سے تحفے نہیں لیے. اللہ کے نبی نے ان کو مکہ اور کعبۃ اللہ میں نہیں گھسایا، گھر میں نہیں گھسایا. ان کے ساتھ اللہ کے نبی جو ہے نا اپنے اسسٹنٹ بن کے نہیں بیٹھے کہ جناب وہ ہمارے سرتاج ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے جناب کریں گے. ایسا نہیں ہوا. جبکہ امام حسن علیہ السلام آخری وقت تک معاویہ کی یمین اور جسار بیٹھتے تھے، ان سے لاکھوں روپے لیتے تھے، ان سے دینار تحفہ لیتے تھے. یہ تحفہ والی کہانی میں پچھلی ایپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں. صلح حسن کے اوپر دھوکے والا کلپ دیکھیں آپ. میں پورے جو ہے نا صحیح صلح سناد مرزا کی توثیق پر، مرزا کے اصول پر ساری روایات صحیح پیش کر کے میں نے بتایا ہے کہ امام حسن علیہ السلام تحفے لیتے تھے اور امیر معاویہ کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو منافق اور ظالم حکمران ہو اس کے خلاف اس کے ساتھ بیعت نہیں کی جاتی. اتنا بڑا لشکر لے کے حسن علیہ السلام آئے تو پیسے لے کے صلح کر لی. بھائی لشکر اس کے اوپر چڑھا دیں، اس ظالم کو ختم کر دیں. یہ جو منافقت پھیلا رہا ہے، دین میں فساد پھیلا رہا ہے، لوگوں کا ناحق اور حرام مال کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، وہ سارے نقائص جو مرزا نے بیان کیے، اور عمار کا قاتل ہے، عمار کا قاتل ہے. تو ایسے شخص پہ باغی، جس کو اللہ کے نبی نے کہا وہ باغی ہے، اللہ کے نبی کا جس کو سرٹیفکیٹ بن گیا ہو، اللہ کے نبی کی مور لگ گئی ہو، یہ باغی ہے. اور باغی جہنم کی طرف بلائیں گے. تو جہنم کی طرف بلانے والے باغیوں کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے کی چھلی حیثیت بیان کر مرزا کنجر ہے. اور مرزا کیا اس حدیث کو بیان کرے گا؟ باغیوں کی ہاتھ پر بیعت کرنے کی شرعی حیثیت بیان کر مرزا. پر تیری ماں تو حیض نہیں روک سکتی، تو کیا بیان کرے گا؟ جس کی ماں حیض نہیں روک سکتی ہے، اخی نہیں تمہارے بابے پیشاب نہیں روک سکتے، تیری ماں تو حیض بھی نہیں روک سکتی، پیشاب روک سکتی ہیں، یہ تمہارا دعویٰ ہی نہیں ہے. کل کو کوئی کہے جی تمہارے بابے سانس نہیں روک رکھ سکتے، ہم نے کب کہا ہے بھائی وہ کہ سانس روک رکھتے ہیں؟ بھائی ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے. جو ہمارا دعویٰ نہیں وہ کہہ رہا ہے تمہارے بابے تو پیشاب نہیں روک سکتے. بھائی تیری ماں حیض روک سکتی ہے؟ اب وہ کہہ کر نہیں میں نے کب کہا ہے میری ماں حیض روکتی ہے، جتنی بھی عورتیں وہ اپنا حیض نہیں روک سکتی. تو ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی چاہے نبی ہو یا ولی ہو، تو وہ کس نے کہا ہے وہ پیشاب روک سکتا ہے؟ ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے. ہاں لیکن اگر اصول پہ آ جائیں تو ہم پوچھیں گے ضرور کہ یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں پیشاب کہاں کرتے تھے؟ کھاتے کیا تھے؟ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ کے کھاتا ہے، پیشاب کہاں کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ثمرات رزق دے رہا ہوں شہیدوں کو قبروں میں. یہ قبروں میں جن کو رزق مل رہا ہے وہ کھا رہے ہیں، پیشاب کہاں کرتے ہیں؟ بھائی سوال تو ہم کر سکتے ہیں کہ سوال نہیں کر سکتے. جنت میں جائے گا فلاں جی، جنت میں ہر چیز کھائے گا، پیشاب کہاں کرے گا؟ ویشنو بنی ہوئی ہے جنت میں. بھائی سوال تو ہم کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. بھائی کوشچن مارک تو 1000 کر کیے جا سکتے ہیں نا. تو یہ تو ایک ڈرامہ ہوا. بھائی یہ کوئی لوجک ہی نہیں ہے، ہم کبھی اس لوجک پہ بات نہیں کر سکتے. یہ تو بدتمیزی ہے. قرآنی بدتمیزی تو بتاؤ مجھے. جو مرزا یہ بیان نہیں کر سکتا کہ باغیوں کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا
اور ان کے ساتھ صلح کرنے والا، ان کو تو کاٹ کھاؤ، ان کو کاٹ دو، جنہوں نے ساری زندگی مولا علی کو آرام نہیں کرنے دیا، جنہوں نے ساری زندگی جناب ہمارے قتل کیا، اور وہ باغی گروہ ہیں، اور جناب وہ جہنم کی طرف بلائے جانے والا گروہ ہے، اور وہ جناب امام حسن کے ہاتھ لگ گیا اور امام حسن اس کے پیر سے لے کر صلح کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہاں جی، اگر اس دن کاٹ کھاتے، معاویہ کو کاٹ دیتے، تو پھر باقی کربلا ہی نہ ہوتا، کیونکہ اپنی حکومت ہوتی نا، اپنی حکومت ہوتی، پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کبھی نہ ہوتا. اگر اس دن وہ حسین علیہ السلام وہ معاملہ نہ کرتے، اگر وہ معاویہ حق نہ تھا تو بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی. یہی اصول ہے. کہتے ہیں حدیبیہ کے پیچھے جا کے چھپتا ہے. آئے مرزا پتر منجی ٹھوک دی تیری میں، ہوں تو سامنے بیان نکل کے گل کر، ہوں بیان کر اس حدیث نو. کہتا ہے صلح حدیبیہ. وہ صلح حدیبیہ کی بات اب تو نہیں کر سکتا. کیوں؟ اگر صلح حدیبیہ اللہ کے رسول نے کی ہے تو بتا کربلا میں حسین علیہ السلام نے جہاں جنگ نہیں ہے، جنگ کی شرطیں نہیں پائی گئیں، 72 معصوم لے کر گھوم رہے ہیں، وہاں پر ان پہ واجب تھا اور شریعت کا عذر بھی تھا، اور سنت عذر موجود ہے. عذر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سارا کو جب بادشاہ کو دیکھا تو کہا کہ یہ میری بیوی نہیں بہن ہے، کہا تھا نا. تو جب ایک عذر ہے، شریعت کا عذر ہے کہ تم کلمہ نہ حق کہہ سکتے ہو جب تم پر کوئی مشکل آ جائے. ٹھیک ہے، تو جہاں پر 72 معصوم ساتھ میں ہو کربلا میں، تو اگر سامنے جو سچویشن تھی، مجھے بتائیں امام حسن کے سامنے بڑی سچویشن تھی یا امام حسین کے سامنے بڑی سچویشن تھی؟ بھائی حسن کے پاس تو لشکر تھا، صلح کر لی، اور امام حسین کے پاس تو 72 معصوم تھے، پھر بھی صلح نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات آپ کو تبھی سمجھ آئے گی جب آپ جو ہے نا اولیاء اللہ اور اہل سنت کی برگاہ میں اپنا ضامن تلمس طے کریں گے، علماء اہل سنت کے پاس آ کر کے آپ ضامن تلمس طے کریں گے اور بخاری معجز فقیر سے پڑھیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی مرزا جی. ورنہ آپ نہیں سمجھا پاؤ گے کسی کو کہ بتاؤ حسن علیہ السلام نے صلح کر لی، لشکر پہاڑوں جیسا لے کے آئے تھے، صلح کر لی، اور ایک ظالم اور فاسق کے ہاتھ پہ صلح کر کے ان کے ساتھ حکومت کا نظام بھی ان کو سونپ دیا، خلافت بھی ان کی سونپ دی. اگر صلح کرنی تھی تو کہتے ہیں معاویہ خلافت مجھے دو، میں صلح کر لیتا ہوں، خلافت مجھے دے دو، میں صلح کر لیتا ہوں. خبردار. اب جس اللہ کے رسول نے حدیبیہ کے مقام پہ بات کی تھی اسی طریقے کی یہاں پر بھی بات ہوتی نا. یہاں پر تو ایک ہی شرط ہے، باقی شرطیں تو جو مرزا کی ہیں وہ کہانیوں کی کتابوں سے ہیں، تاریخ کی کتابوں سے، بابوں کی کتابوں سے، بابا تبری کی کتاب سے، بابا ابن حجر کی کتاب سے. اور کس کی دھوس دیتے ہو؟ ہم تو جناب امام بخاری سے اختلاف کر جاتے ہیں علم کی روشنی میں، تو ابن حجر کہاں کی شے ہے؟ یہ تاریخ کی کتابیں کس کو دکھاتے ہو؟ ہم تو قرآن سنت کی بات کرتے ہیں. یہ بوجھ پا کے رکھو، اپنی شرطیں بوجھ میں پا کے رکھو. یہ شرطیں تاریخ کی کتابوں سے اور شیعہ کتابوں سے جو تم نے شرطیں نکال کے اپنے پفلٹ میں آدھی لکھی ہیں، اپنے بوجھ میں ڈال کے رکھ، اور گھما کے اگر پیچھے ڈال سکتا ہے تشریف میں ڈال. کس کی دوست دیتا ہے؟ ابن حجر کی. میں قرآن اور سنت پڑھ رہا ہوں، قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک ہی شرط تھی امام حسن کی کہ جناب مال و دولت دیں، خلافت بھی لے لیں، پوری امت آپ کے ہاتھ سونپ رہا ہوں، آپ باغی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، جو بھی ہو، پوری امت تم لے لو، ہمیں تھوڑے سے. اگر معاویہ حق تھا، یا تو کہو کہ امام حسین علیہ السلام کا عمل ہی غلط تھا، پھر تو تمہارا کاغذ صاف ہوگا، یا پھر کہو کہ میرے حسن نے جو صلح کی تھی وہ شرط بھی ٹھیک تھی، اور خلافت چلانے میں معاویہ بالکل پرفیکٹ تھے، اور اپنے اوپر اپنے امر میں حق پر تھے، تو اسی لیے انہوں نے بیعت کر لی. اور کربلا میں جو شخص موجود تھا امام حسین علیہ السلام، انہوں نے تو حدیبیہ کا سارا ماجرا معلوم تھا ان کو، تو پھر یزید ملعون کے ساتھ کیوں نہیں تو جو ہے نا بیعت کی اور صلح کی؟ ہائے ہائے ہائے، یہ ایسا
کوشچن ہے ان رافضیوں کے لیے جو قیامت تک سولو نہیں کر پائیں گے کہ ایک بھائی حسن علیہ السلام پیسے لے کر کے صلح کرتا ہے معاویہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پاس لشکر بھی ہے، پاس لڑنے کے لیے ہمت بھی ہے، مولا علی کا جانشین بھی ہے، پھر بھی صلح کر لیتا ہے اور پوری امت ان کے ہاتھ سونپتا ہے اور آخری وقت تک ساتھ بیٹھ کر کے تحفے لیتا ہے 5,000 دینار، 5 لاکھ دینار، اور دوسرا بھائی کربلا میں پیاسا شہید کیا جاتا ہے، صلح نہیں کرتا۔ کیوں؟ بھائی چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، علی اصغر علی اکبر کے لیے، جناب کہہ دیں یزید کو، کہہ دیں یزید میں تمہارے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، یزید میں تو میرے ساتھ کچھ صلح کر لو، کوئی جو ہے نا پیشکش کر لو تو میں کچھ بھی کسی۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں، امام حسین علیہ السلام کو صلح کی پیشکش کی گئی تھی، ابن زیاد کے حوالے سے میں اس پہ دلائل دے سکتا ہوں۔ امام حسین نے کہا مجھے مرنا منظور ہے یزید، تمہارے ہاتھ میں بیعت کرنا قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ تو حسن نے کر لی، حسین نے کیوں نہیں کی؟ اس لیے حسین کے پاس چھوٹے بچوں کا عذر موجود تھا۔ اگر حسین کے بچے ابراہیم کی بیوی سارا سے افضل اور اکرم ہیں، سارا افضل نہیں ہے، لیکن تو امام حسین کے پاس عذر تھا۔ آل بیت کی چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین علیہ السلام کی اولاد ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا سے 1000 درجے افضل اور اکرم ہے، لیکن قرآن میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارا کے لیے اپنا کال چینج کیا، وہ بیوی تھی اور کہا میری بہن ہے، اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو مجھے بتائیں حسین علیہ السلام کے سامنے عذر موجود نہیں تھا کہ صلح کر لیتے؟ جب ابن زیاد لے کے آیا تھا صلح کی پیشکش تو فوراً قبول کرتے، شمر کے ساتھ کہتے بھائی آؤ شمر ہمیں لے جاؤ، ہم یزید کی بیعت کرتے ہیں، اور وقت آنے پر پھر جنگ بھی کر لیتے، لشکر تیار کرتے۔ دھوکے کے ساتھ بلائے گئے تھے نا، تو واپس مدینہ میں آ کے لشکر لے کے جاتے میں دھوکہ کیا ہے، تو جنگ میں تو دھوکہ کرنا اور حکمت اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں۔ تو مکمل حسین علیہ السلام کے پاس مکمل عذر تھا مگر بیعت نہیں کی۔ کیوں؟ سامنے جو شخص تھا وہ ملعون اور فاسق اور فاجر تھا، لیکن امام حسن نے صلح کی۔ کیوں؟ سامنے جو شخص تھا اس میں بے شک کمزوریاں تھیں، مگر وہ ایک اچھا خلیفہ اور مسلمانوں کا حق خلیفہ تھا اور نظام حکومت اور شریعت کا پابند تھا۔ اس لیے علماء اور فقہاء اور صالحین اور امام بخاری سے لے کر کے تمام مفسرین نے اور تمام محدثین نے ان کے مناقب کے اوپر پورے پورے چیپٹر اپنی کتابوں میں قائم کیے ہیں کہ باب ما جاء فی مناقب امیر معاویہ، لیکن یزید کے مناقب و باب آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یزید ملعون تھا اور معاویہ ان کا جو باب تھا یزید کا۔ اگرچہ میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے انتظامی معاملات میں کئی کمزوریاں ان کی حکومت میں تھیں، مگر شرعی لحاظ سے ان میں کوئی ایسی کمزوری نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کی طرف کا رد کیا جائے۔ جو جنگیں ہوتی رہی ہیں میری خلافت و ملکیت کے اوپر 26 گھنٹے کی گفتگو اپلوڈ ہو چکی ہے، میں نے اس کے اندر شیعہ کی کتابوں سے نہج البلاغہ سے مولا علی کا منہج پیش کیا، کون سا منہج تھا جس پہ جنگ ہوتی رہی ہے۔ عمار قاتل والی روایت پر میرے کئی کلپ موجود ہیں کہ اس روایت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ہم تو کتابوں کی بات کرتے ہیں، کتاب و سنت کی، بابوں سے کیا لینا دینا، کس کی دوست دیتی ہو؟ اپنے لیکچر اٹھا کے اپنے بوجھ پا کے رکھ، خدا کی قسم یہ ہو جی منجی ٹھوکا تیری چوڑا ہل جان گیا انشاءاللہ۔ تو لہذا یہ صلح حسین جو ہے کربلا کے پیچھے جا کر کے مت چھپو، صلح حدیبیہ کے پیچھے جا کے مت چھپو۔ ہاں جی، ہائے ہائے ہائے، بہت برا ہوگا تیرے ساتھ۔ اب آگے دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں۔